اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو احبابی ذکر، جب تک والدین حیات ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ کی توفیق، اس کی عنایت کے مطابق بہت گھرانے ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، مگر ہمارے اسی معاشرے میں بہت گھرانے ایسے بھی ہیں کہ جہاں جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کے درد میں، ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہو، اولاد ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑی ہو، لیکن اس وقت اولاد ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن احبابی ذکر، والدین ہیں، وہ حیات ہیں، تو پھر بھی اللہ نے ان کے ساتھ حکم دیا کہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ لیکن ایک مقام پر ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا نبی اللہ، اگر ہمارے والدین دنیا سے پردہ فرما جائیں تو پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق ہم پر باقی رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابی، کہ اگر تمہارے والدین دنیا سے پردہ فرما جائیں تو پھر بھی ان کے حق تم پر باقی رہتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ کون سے حق ہیں کہ جب وہ ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں اور اس کے بعد بھی وہ حق باقی رہتے ہیں، وہ کون سے حق ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہارے والدین وفات پا جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ پہلا حق ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نے ان کی نماز جنازہ کیا پڑھنی ہے کہ ہم تو دوسروں کے ترلے اور ان کے آگے سوال واسطے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے ہمارے جو ہے نا والدین کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی نماز جنازہ میں جاتے ہیں تو ہم نے اپنا یہ مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اکثر تو ہم بغیر وضو کے چلے جاتے ہیں، اگر وضو کر بھی لیا ہوتا ہے تو جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہاں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ تم ان کی نماز جنازہ پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا، پڑھوانے کا نہیں، پڑھو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو ہم نے تو یہ خالی مقید کر لیا ہے کہ بھئی ان کا تیجے کا ختم ہوگا یا 40ویں کا ہوگا یا سالانہ برسی ہوگی تو ان کے لیے دعا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ آسان حال ہے بھائی، نماز پڑھو، نماز کے ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، آپ کی دعاؤں کی ان کو ضرورت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اگر آپ کے والدین نے ظاہری زندگی میں کوئی وعدہ کیا تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، تو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا آپ ان کے وعدے کو پورا کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں، یعنی یہ تمہارے مامے ہیں، تمہاری پھوپھیاں ہیں، خالے ہیں، خالو ہیں، تمہارے چچے، تمہاری چچیاں، تمہارے تائے، تمہاری تائیاں اور دیگر جتنے بھی رشتہ دار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کو تمہارے والدین دنیا میں دوست رکھتے تھے ان کے دوستوں کی قدر کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جب تمہارے والدین دنیا سے پردہ فرما جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ حق ہیں کہ جو ان کی ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد آپ نے ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، ان کے حقوق پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو ظاہری دنیا میں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں، پردہ فرما جائیں، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔